کہتے ہیں خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، تمنا پانے کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں، تو جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا، جو دریا کو پلاتا ہو روکتی عباس سے دلاور کو گئے، تم نہیں روک حرم کو ہی آ جاتی قیامت زینب، تیری ممنون کرم ہے یہ شریعت زینب، صلوات محمد والے محمد۔ آئیے حضرات، اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں عالی جناب مولانا سید علی حیدر نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ سر منبر تشریف لائیں اور تمامی حضرات کے قلوب کو فضائل و مصائب سے منور فرمائے۔ آپ ان کا استقبال بواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ حیدری یا علی، بواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولایتہم وعطشہم اجمعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، صلوات پڑھے بابا زبان۔
1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا رضا حیدر کے والد صاحب مرحوم افتخار حسین کی روح کو احسان فرما دیں، اور ایک سورہ فاتحہ مرحومہ فضیلت فاطمہ بنت فدا حسین نقوی کی روح کو احسان فرما دیں۔ سلامات پڑھیں بابا سے بول عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، معزز سامعین حضرات، میں نے جس حدیث مبارکہ کا آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، کائنات کے رسول طٰہٰ و یاسین کا مصداق، جسے قرآن مجید میں متعدد القاب سے پکارا گیا، کہیں پر طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل کا خطاب ملا، کہیں مدثر کا خطاب ملا، کہیں کملی والا کہا، کبھی رحمت کہا تو کبھی رحمت للعالمین کہا۔ اس رسول کا ارشاد گرامی ہے، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ علی کے شیعہ کو آخر ہونا کیسا چاہیے؟ امیر کائنات خطیب نہج بلاغہ اپنے شیعوں کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں علی کے قدم وہیں علی کے چاہنے والوں کا قدم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ علی اپنے چاہنے والوں کو نہ اپنے سے آگے دیکھنا پسند کرتا ہے اور نہ اپنے سے پیچھے۔ وجہ کیا ہے کہ جو علی سے آگے نکل گئے وہ نصیری ہو گئے، جو پیچھے رہ گئے وہی وہاں بھی ہو گئے۔ تو علی اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، جہاں علی کے قدم وہیں شیعہ کے قدم۔ علامہ کاظم قزوینی عراقی نے اپنی کتاب میں شیعہ کی تعریف لکھی۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے موالی، ایک ہوتا ہے شیعہ۔ کہا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ فرق دونوں میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ جو علی کو جانے وہ موالی، جو علی کو پہچانے وہ شیعہ۔ کہ پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ کہ فرق صرف اور صرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ موالی بہک جائے لیکن شیعہ نہیں بہکتا۔ شیعہ کے کوئی بہکنے کا امکان ہے ہی نہیں، جہاں علی وہاں اپنے شیعوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ امیر کائنات 19 رمضان مولا اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، آنے کے بعد گلدستہ اذان پر پہنچے، مولا نے اذان کہی، جہاں علی وہی علی کے شیعہ۔ مولا نے اذان کہی، اذان سے فارغ ہونے کے بعد مولا جیسی محراب عبادت میں آئے، مولا کو معلوم ہے کہ مسجد میں میرا قاتل موجود ہے۔ مولا کو معلوم ہے وہ علی جس کی تلوار 70 نسلیں دیکھ کر چلتی ہو، کیا اسے یہ معلوم نہیں ہو کہ مسجد میں میرا قاتل موجود ہے؟ معلوم ہے مولا کو کہ یہ جو میرا قاتل ہے یہ کچھ دیر بعد میرے بچوں کی یتیمی کا سبب بنے گا۔ لیکن مولا اس کے پاس آئے، آنے کے بعد کیا فرمایا؟ اٹھ، نماز کا وقت ہوگا، نماز ادا کر لے۔ اللہ اکبر، اٹھ
نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کر لے۔ اللہ اکبر، علی جہاں خود ہے وہ اپنے شیعہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اٹھ جا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کر لے۔ جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی ہونا پسند نہ کرتا ہو، وہ اپنے شیعہ کو بے نمازی ہونا کیا پسند کرے گا؟ علی اپنے شیعہ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جتنی تعداد میں مجلسوں میں آؤ اتنی تعداد میں مسجدوں میں جاؤ۔ یہ مجلسیں مکتب حسین ہے، یہ مسجد مقصد حسین ہے۔ مسجد میں جاؤ گے تو حسین خوش ہوگے، مجلس میں آؤ گے تو خدا خوش ہوگا۔ آج نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے صرف عزاداری ہی عزاداری، کسی کا پیغام صرف نماز ہی نماز نہیں، سوچ ہی غلط ہے، یہ تھنکنگ ہی غلط ہے کہ عزاداری ہی عزاداری، نماز ہی نماز۔ جملہ کرام کی وضاحت سماعت کے حوالے، نہ صرف یہ ہو کہ نماز ہی نماز، نہ صرف یہ کہ عزاداری ہی عزاداری، نہیں، نماز ہر وقت، عزاداری ہر وقت۔ صلوات پڑھے باواز بلند۔ نماز نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ جتنی تعداد میں مجلسوں میں جاؤ اتنی تعداد میں مسجدوں میں۔ امیر کائنات اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ آخر علی کے شیعہ کو ہونا کیسا چاہیے؟ علی کے چاہنے والے ہو تو ایک دوسرے کے لیے حسن ظن رکھو، علی کے چاہنے والے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زبان کا استعمال کرو۔ یہ ہے مولا کا اخلاق۔ علی کا چلنا دیکھو، اپنا چلنا ٹھیک کرو، علی کا اٹھنا دیکھو، اپنا اٹھنا ٹھیک کرو، علی کا بیٹھنا دیکھو، اپنا بیٹھنا ٹھیک کرو۔ یہ ہے میرے کائنات کی زندگی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زبان کا استعمال۔ حکیم لقمان، بادشاہ نے حکم دیا اچھی زبان۔ بادشاہ نے کہا حکیم لقمان کل میرے خاص مہمان آنے والے ہیں اور اچھی غذا کا انتظام کرو، جو دنیا کی سب سے اچھی غذا ہو وہ مہمانوں کے سامنے دسترخوان پر لا کر رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ مہمان آ گئے، دسترخوان لگ گیا۔ حکیم لقمان نے پوری دنیا کا جائزہ لیا۔ پوری دنیا کا جائزہ لینے کے بعد اب جیسے دسترخوان لگا، مہمان آ کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ کے ذہن میں ہے کم سے کم مہمان خاص ہیں تو 10 یا 15 ڈشیں تو موجود ہوں گی، لیکن جیسے کھانا لا کر رکھا گیا، ایک چھوٹا سا ڈونگا اور چند روٹیاں لا کر رکھ دی گئی۔ جیسے کھولا، ابلی ہوئی زبان اس ڈونگے میں موجود ہے۔ حکیم لقمان کی پیشانی پر پل پڑ گئی، غصے کے مارے مچل کر رہ گیا۔ کہا میں نے کہا تھا کہ میرے خاص مہمان آ رہے، تو نے کیا کیا؟ ابلی ہوئی زبان لا کر رکھ دی۔ کہا میں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا، مجھے اس سے اچھی کوئی غذا دنیا میں نہیں ملی، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ بادشاہ کو غصہ آیا ہوا تھا، کہا حکیم لقمان سے بدلہ تو لینا ہے۔ چند دن بعد پھر اعلان کر دیا، کہا میرے مہمان آنے والے ہیں، دنیا کی جو سب سے بری غذا ہو وہ لا کر رکھنا۔ حکیم لقمان پھر نکل گئے، پوری دنیا کا جائزہ لیا۔ مہمان آ گئے، دسترخوان لگ گیا، بیٹھ گئے، وہی ڈونگا، وہی ابلی ہوئی زبان، وہی چند روٹیاں لا کر رکھ دی۔ اب بادشاہ نے کہا حکیم لقمان آخر چاہتے کیا ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ جب میں نے کہا میرے خاص مہمان آ رہے ہیں، میں نے کہا اچھی غذا لے کر آنا، تم نے تب بھی زبان لا کر رکھی۔ اب میں نے کہا میرے مہمان آ رہے ہیں، دنیا کی سب سے بری غذا لے کر آنا، اب بھی تم نے وہی زبان لا کر رکھ دی۔ حکیم لقمان کہتے ہیں بادشاہ میں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا، مجھے زبان سے اچھی کوئی چیز نہیں لگی، پھر میں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا، اس زبان سے بری بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس زبان سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے ساتھ چلتے رہیے، اس زبان سے
अच्छी भी कोई चीज नहीं है, जुबान से बुरी भी कोई चीज नहीं है। पता कैसे चले कौन सी जुबान अच्छी है, कौन सी जुबान बुरी है? दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है। अमीर कायनात की बारगाह मौजूद है, चलते अमीर कायनात से सवाल करते हैं, मौला आप बताइए कौन सी जबान अच्छी है, कौन सी जबान बुरी है? मौला ने फरमाया आए तो ठीक दर पर हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब हम ही दें। इस सवाल का जवाब तो मेरा गुलाम मीसम देगा। मैं मीसम की बारगाह में पहुंचा, मीसम आप बताइए कौन सी जबान अच्छी है, कौन सी जबान बुरी है? मीसम ने फरमाया आए तो अच्छे दर पर हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब जमीन पर दिया जाए। मैंने कहा मीसम जवाब कब दोगे? कहा जब दार पर होगे। जो मेरा जब दाद पर होंगे तब जवाब मिलेगा। अब मीसम दाद पर आ गए, मैं मीसम की बात का फिर पहुंचा, मीसम अब तो जवाब दे दीजिए, अब तो दाद पर मौजूद है। अजब नहीं जनाबे मीसम कहे अब भी नहीं समझे। अरे जो जबान जिक्र अली ने बोले उससे अच्छी जबान कोई नहीं। जो जबान जिक्र अली सुनकर खामोश रहे उससे बुरी जुबान कोई नहीं। सलावत पढ़ो मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो जुबान जिक्र अली की बोले क्या कह रहे, सुभान अल्लाह, उससे अच्छी जबान कोई नहीं। जो जबान जिक्र अली सुनकर खामोश रहे उससे बुरी जुबान कोई नहीं। अच्छी जुबान का इस्तेमाल अमीर कायनात अपने चाहने वालों को अपने साथ देखना चाहते हैं। सलावत पढ़े बाबा से बोला अपने शियों को अपने साथ देखना चाहते हैं। मौला कैसा होना चाहिए अली के शिया? मालिक अश्तर अली का शिया कैसा होना चाहिए? शुजा, बहादुर, जिसके लिए मेरे कायनात ने फरमाया कि मालिक उस शेर का नाम है कि अगर एक कतार में 10 ऊंट खड़े हुए हो अकेला धकेलने की सलाहियत रखता है। उस शेर का नाम है मालिक अश्तर। लेकिन मालिक अश्तर हमें दर्श दे रहे हैं कितने शुजा हैं, कितने बहादुर हैं। लेकिन यही शुजा जब बारगाह अमीर कायनात में आते हैं तो आंखें झुकाकर सर नीचे कर बैठ जाते हैं। अमीर कायनात मालिक अश्तर दर्श दे रहे हैं कि जब भी जिस गली में, जिस चौराहे पर, जिस बस्ती में, जिस गली में, जहां से भी निकलो तुम्हारे रफ्तार से, तुम्हारे किरदार से, तुम्हारे गुफ्तार से लगना चाहिए कि दुनिया देख कर के ये इमाम जमाना का वफादार सिपाही जा रहा है। डरते रहे मालिक अश्तर। यही मालिक अश्तर है। कूफे की पतली सी गली है, गली से निकल रहे हैं मालिक अश्तर। अली का शिया कैसा होना चाहिए? निकल रहे हैं, कस्साब अपनी दुकान में मौजूद है, गोश्त काट रहा है। उस कस्साब ने मालिक अश्तर के उठाकर अपनी दुकान से हड्डी मारी आमदन जानबूझकर। कुछ लोग इस मंजर को देख रहे थे। जैसी मंजर को देख रहे थे फौरन कस्साब के पास आने के बाद कहा ये तूने क्या किया? क्या क्या मैंने कहा हमने अपनी आंखों से देखा है, तुमने इस जवान के पैर में आमदन हड्डी फेंक कर मारी। अब ये मालिक अश्तर को जानता नहीं है, फेंक कर मारी। कहा मारी तो क्या हुआ? कहा तुम्हें नहीं मालूम ये जाने वाला कौन है? कहा नहीं मालूम। कहा लश्कर हुसैनी का लंबरदार मालिक अश्तर है। ये मालिक अश्तर है। मालिक अश्तर का नाम सुनना था, पिंडलिया कांप गई, थर्रा गया, मचल कर रह गया। फौरन मालिक के पीछे पीछे दौड़ा। जैसे ही मालिक के पीछे पीछे आया क्या देखा? मालिक अश्तर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं।
مالک اشتر نے نماز کو تمام کیا. علی کا شیعہ ہوتا کیسا ہے؟ مالک اشتر نے نماز کو تمام کیا. نماز تمام کرنے کے بعد جیسے ہی مالک مسجد کے دروازے پر آئے, کیا دیکھا؟ یہ شخص مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور اچانک مالک اشتر کے پیروں میں گر گیا, قدموں میں گر گیا. کہا مالک مجھے معاف کر دینا. کہا کیسی معافی؟ کہا میں نے تمہارے پیر میں جان بوجھ کر ہڈی ماری تھی, مجھے معاف کر دو. علی کا شیعہ ہوتا کیسا ہے؟ مجھے معاف کر دو, میں نے جان بوجھ کر تمہارے پیر میں ہڈی ماری. مالک اشتر نے ایک جواب دیا, ارے کیسی معافی, میں تیری مغفرت کے لیے تو نماز پڑھنے آیا تھا. کیسی معافی؟ کیسی معافی؟ میں تیری مغفرت کے لیے تو نماز پڑھنے آیا تھا, تیری مغفرت کے لیے. اگر ہم علی کے چاہنے والے یہ اپنی عملی زندگی میں اپریشیٹ کر لیں تو 99% جھگڑے ایک سے ختم ہو جائیں. یہی مالک اشتر ہے. جنگ صفین کا مارکا ہے, علی کامیاب ہے, علی کے شیعہ کامیاب ہے. جنگ صفین کا مارکا, امیر شام کی گردن پر مالک اشتر نے یہ رکھی ہوئی ہے چھری. توجہ, مالک اشتر کو ایسے کرنے کے بعد ایسے کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 سیکنڈ, 15 سیکنڈ سے زیادہ نہیں. فقیر شام کی صورت میں جدائی ہو جاتی, لیکن جیسے تلوار گردن پر ہے, پیچھے سے کمبر کی آواز آئی, مالک تلوار روک لو, علی کا حکم ہے. مالک اشتر نے علی کی بات پر اپنے جذبات کو قربان کیا اور تلوار کو پھینک کر چلے گئے. ایک دن نہیں آئے بارگاہ میں, 2 دن نہ مالک مولا کی بارگاہ میں نہیں آئے. جب دوسرا دن تمام ہوا, امیر کائنات نے کمبر سے کہا, کمبر کیا ہوا؟ مالک اشتر کی دکھائی نہیں دے رہے ہیں, جاؤ بلا کر لے کر. کمبر گئے, بلا کر لے کر آئے. بارگاہ امیر کائنات میں مالک اشتر آئے, سر چھپا کر بیٹھ گئے, آنکھیں نیچی ہیں. علی کا وفادار سپاہی ہے نا, سر چھپا کر بیٹھ گئے. مولا نے کہا مالک 2 دن ہو گئے دکھائی نہیں دے رہا, آخر کہاں گئے تھے؟ کہا مولا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا, 2 دن مزدوری کر کر گھر میں کھانے کا انتظام کر کر آیا. توجہ نہیں کی, 2 دن مزدوری کر کر گھر میں کھانے کا انتظام کر کر آیا ہوں. مالک اشتر 10 دے رہے ہیں کہ علی کے چاہنے والوں کو مزدوری کا قائل ہونا چاہیے, دلالی کا قائل نہیں. مزدوری کا قائل ہونا چاہیے, دلالی کا قائل نہیں ہونا چاہیے. کہا 2 دن مزدوری کرے, گھر میں کھانے کو دے کر آیا. امیر کائنات نے مالک سے سوال کیا, مالک اگر تم مجھ سے مانگتے کیا میں تمہیں عطا نہیں کرتا؟ کہا مولا اگر آپ سے مانگتا آپ ضرورت سے بھی زیادہ دے دیتے. کہا مالک پھر کیوں نہیں مانگا؟ کہا مولا اگر آپ سے مانگ لیتا تو کل یہ تاریخ کا جاہل مورخ تاریخ میں لکھ دیتا, رقم کر دیتا کہ مالک اشتر کو علی سے فائدہ ہے, اس لیے علی کو مانتا ہے. مولا کسی لالچ کی بنیاد پر آپ کو مولا نہیں مانا, لائق امام سمجھا ہے تو امام مانا ہے. مولا کسی لالچ کی بنیاد پر آپ کو امام نہیں مانا, لائق امام سمجھا ہے تو امام مانا ہے. کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں مولا مانا, لائق امام سمجھا ہے تو امام مانا ہے. اگر یہاں پر مالک اشتر امیر کائنات بات ختم کر دیتا نہ پا سکا, مولا جواب مکمل نہیں ہوا, آپ کیا سزا دیتے؟ آپ ایک درخت لگاتے ہیں تو آپ کی نظر اس درخت پر نہیں ہوتی, آنے والے پھل پر ہوتی ہے کہ کب یہ پھل دے گا. لیکن اس پھل سے پہلے اس پر مول آتا ہے, کچھ کلیاں آتی ہیں.
کیا فرمایا میرے کائنات نے؟ جو آنے والے پھل کا مظہر ہوتی ہے، وہ مول، وہ کلیا اس آنے والے پھل کا مظہر ہوتی ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا میں خدا نہیں، میں مظہر خدا ہوں. امیر کائنات رزق بانٹنے کے لیے نکلے. کمیل ابن زیاد نے کہا یاد رکھنا میں خدا نہیں ہوں، مظہر خدا ہوں. رزق بانٹنے نکلے مولا. کمیل ابن زیاد نے کہا مولا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. کہا کمیل تم میرے ساتھ نہیں جاؤ، تم یہیں پر رہو، میں رزق تقسیم کر کر آتا ہوں. کہا نہیں مولا اصرار بڑھا کے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. مولا کہا کمیل تم میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتے، تم میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ یہی رک جاؤ، میں رزق تقسیم کر کر آتا ہوں. کہا نہیں مولا ساتھ چلنا ہے. اصرار بڑھا. مالک کمیل ابن زیاد کو مولا ساتھ لے کر چلے، لیکن مولا نے ایک بات کہہ دی کمیل ابن زیاد سے، کمیل ابن زیاد راستے میں کہیں پر بھی کسی جگہ بھی مجھے نہ روکنا اور نہ ٹوکنا. توجہ میرے عزیزوں، نہ روکو گے نہ ٹوکو گے. امیر کائنات ایک دروازے پر رکے، چند روٹیاں نکالی اس دروازے پر رکھ دی. کمیل ابن زیاد نے پیچھے سے آواز دی مولا آپ کس کے دروازے پر روٹی رکھ رہے ہو؟ یہ تو آپ کو چوراہوں پر کھڑے ہو کر دعا کہتا ہے. مولا نے کہا تھا کمیل میں نے پہلے کہا تھا نہ روکو گے نہ ٹوکو گے کہ تمہارا سر میری سخاوت کو برداشت نہیں کرے گا. پھر ٹوکا. مولا دوسرے دروازے پر گئے، چند روٹیاں نکالی دروازے پر رکھ دی. کمیل نے پھر پیچھے سے آواز دی مولا یہ تو کھلم کھلا آپ کی برائی کرتا ہے، آپ اسے بھی روٹیاں دے رہے ہیں. کہ کمیل میں نے پہلے ہی کہا تھا نہ روکو گے نہ ٹوکو گے. پھر تیسرے دروازے پر پہنچے، روٹیاں رکھی. کمیل نے پھر کہا مولا یہ تو آپ پر اتنے ظلم کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اسے بھی روٹیاں دے رہے ہیں. مولا نے کہا کمیل یہاں سے واپس چلے جاؤ. کمیل جانے لگے. جاتے جاتے مولا نے جملہ کہا کمیل تمہیں یاد نہیں ہے، شاید تم بھول گئے، ارے جب ہم چلے تھے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کمیل میں خدا نہیں ہوں، میں مظہر خدا ہوں. میں خدا نہیں ہوں، میں مظہر خدا ہوں. اگر خدا بھی فرعون، حامان، شداد، نمرود کو دینا بند کر دیتا تو میں علی بھی انہیں دینا بند کر دیتا. اسی لیے کہا میں خدا نہیں ہوں، میں مظہر خدا ہوں. مظہر خدا. سمجھے زمانہ میرے کائنات کی عظمت کو. بہت سی باتیں تھیں علی کے شیعہ کس معیار پر ہونا چاہیے اور وہ علی اپنے شیعہ کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. مولا وہی امیر کائنات جب کوفے میں آئے، کوفے میں آنے کے بعد مولا نے امام حسن کو اپنے قریب بلایا. بلانے کے بعد کہا بیٹا حسن مجھے اپنی بیٹیوں کی بہت یاد آ رہی ہے. بیٹا میں چاہتا ہوں کہ زینب ام کلثوم کی زیارت کر لو، مجھے اپنی بیٹیوں کی بہت یاد آ رہی ہے. بیٹا حسن جاؤ مدینے جاؤ اور زینب ام کلثوم کو کوفے لے کر آؤ. امام حسن گئے. جانے کے بعد زینب ام کلثوم ہے، ساتھ میں امام حسین ہے، غازی عباس ہے، محمد حنفیہ ہے. یہ چھوٹا سا قافلہ مدینے سے نکلا. امیر کائنات نے جاتے جاتے امام حسن سے جملہ کہا تھا میرے لال جب بھی کوفے کے قریب آنا تو کوفے کے باہر ٹھہر جانا، کیونکہ کوفے کے اندر دن کے اجالے میں نہیں آنا، رات کی تاریکی میں آنا.
لو عزادارو جیسے یہ چھوٹا سا قافلہ کوفے کے قریب آیا، امام حسن قافلے کو روکنے کے بعد امام حسن مسجد میں آئے، کیا دیکھا؟ بابا منبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ امیر کائنات نے امام حسن کو دیکھا، دیکھنے کے بعد امام حسن کہتے بابا زینب ام کلثوم آ گئی ہے۔ امیر کائنات نے اعلان کیا، اے کوفے والو، آج کوئی اپنے گھر سے قدم باہر نہ نکالنا، آج علی کی بیٹیاں کوفے میں آ رہی ہے، آج زینب ام کلثوم کوفے میں آ رہی ہے۔ لو عزادارو میرے کائنات ہے، اور استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ جیسے کوفے کے باہر آئے، امام حسن سے کہتے ہیں بیٹا حسن، ارے جس اونٹنی پر زینب سوار ہے نا، اس اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو، اپنی بیٹی کو میں آگے آگے لے کر چلوں گا۔ لو عزادارو سب سے آگے جناب زینب کی سواری ہے۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ کہا، اے بیٹی زینب، ارے ذرا ہماری کا پردہ تو ہٹاؤ، ہماری کا پردہ ہٹا۔ کہا بیٹی زینب، ارے غور سے دیکھو، ارے یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کچھ دور چلے تھے، پھر مولا نے کہا بیٹی زینب، ارے ذرا ہماری کا پردہ تو ہٹاؤ، ہماری کا پردہ ہٹا۔ کہا بیٹی زینب، ارے غور سے دیکھو، یہ کوفے کی پہلی گلی ہے۔ پھر کچھ دور چلے، امیر کائنات نے پھر فرمایا بیٹی زینب ذرا ہماری کا پردہ تو ہٹاؤ۔ جناب زینب نے پردہ ہٹایا۔ امیر کائنات نے کہا بیٹی زینب، ارے غور سے دیکھو، یہ کوفے کا بازار۔ جناب زینب سے رہا نہ گیا، اے بابا، بھیا حسن بھی ساتھ ہے، بھیا حسین بھی ساتھ ہے، عباس بھی ساتھ ہے، محمد حنفیہ ساتھ ہے۔ بابا ارے یہ چوک، یہ گلی، یہ بازار تو بیٹوں کو دکھایا جاتا ہے، میں تو آپ کی بیٹی ہوں، میں تو گھر میں رہوں گی۔ امیر کائنات سے رہا نہ گیا، اے بیٹی زینب، ارے کل یہی کوفہ ہوگا، رسن بستہ، منادی کی نگاہ، پتھروں کی بوچھا۔ میری بیٹی زینب کا یہی کوفہ ہوگا، منادی کی ندا ہوگی، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ لو عزادارو وہ وقت بھی آ گیا جب غازی عباس خیمے میں اجازت طلب کرنے کے لیے آئے۔ اجازت طلب کرنے کے بعد جناب زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد کہا بیویوں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، پردے کا وعدہ کیا تھا، آج میں اس پردے کے وعدے کو واپس لیتی ہوں، آج میرا غازی جا رہا ہے۔ لو عزادارو جناب زینب نے غازی عباس کے گلے میں بائیں ڈالی، اور ڈالنے کے بعد ایک جملہ فرمایا، بھائی عباس، جب میں پہلی بار کوفہ گئی تھی تو بابا نے کہا تھا ان بازوؤں میں رسل باندھی جائے گی۔ بھیا مجھے یقین تو تھا کہ بابا نے فرمایا ہے رسل باندھی جائے گی، لیکن بھیا ارے جب میں تمہیں دیکھتی تھی کہ میرا عباس جیسا بھائی ہے، مجھے یقین نہیں ہوتا تھا ان بازوؤں میں رسل باندھی جائے گی۔ اے بھیا آج جا رہے ہو، زینب کو یقین ہو گیا۔ اے میرے بھیا آج تم جا رہے ہو، زینب کو یقین ہو گیا۔ بس ادارہ میں نے مختصر کیا مسائل کو پوری امیر کائنات کی شہادت بیان نہیں کرنی ہے۔ مولا بیٹی کے یہاں مہمان ہو گئے، جیسے ہی بیٹی کے یہاں مہمان ہوئے، بیٹی نے افطار میں نمک بھی رکھا، دودھ بھی رکھا، مولا نے ایک چیز کو تناول کیا۔ اس کے بعد مختصر کیا میں نے مسائل کو، اس کے بعد مولا گھر میں آئے، مرغابیوں نے مولا کو گھیرا۔ مولا نے امام حسن کو بلانے کے بعد کہا بیٹا حسن، ارے جب تک ان جانوروں کے کھانے پانی کا انتظام کر سکتے ہو تو انہیں رکھنا، اور جب نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ مولا ارے یہ تو جانور ہے، ذرا کربلا آئیے، ارے 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ لو
پرسہ دینا وہی امیر کائنات مسجد میں آ گئے، اذان بھی کہی جیسی نماز کے لیے مولا آئے، ارے ظالم نے وہ زر ماری، مولا مصلی عبادت پر مچل کر رہ گئے، تڑپنے لگے مولا۔ وہ وقت بھی آیا، مسجد کی قندیلیں گل ہو گئی، دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، فضا میں آوازیں گونجنے لگی، امیر کائنات قتل کر دیے گئے، سیاہ آندھیاں چلنے لگی۔ جناب زینب نے جیسے ہی دیکھا، ارے بھیا حسن سے کہا بھیا حسن کیا ہوا، جا کر مسجد تو دیکھو، بابا کی خیر تو لو۔ امام حسن امام حسین غازی عباس آئے، آنے کے بعد مولا کو گھر کی طرف لے کر چلے، گھر کے جیسی مولا قریب آنا چاہتے تھے، کیا دیکھا امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھوں میں آنسو کو دیکھا، ایک جملہ فرمایا، بیٹا حسن ارے چاہنے والے موجود ہیں، رونے کا کیا سبب ہے؟ امام حسین کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹا حسین رونے کا کیا سبب ہے؟ چاہنے والے موجود ہیں۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹا عباس ارے اتنے چاہنے والے ہیں، رونے کا سبب کیا ہے؟ ارے وہی مولا جو اب تک سب کو رونے سے روک رہے تھے، جیسے ہی زینب کو روتے ہوئے دیکھا، مولا زاروں قطار رونے لگے، ایک جملہ فرمایا، اے بیٹا حسن ارے جتنے چاہنے والے ہیں سب کو واپس کر دو، بابا کیا وجہ ہے؟ اے میرے لال ارے اس عالم میں زینب ام کلثوم مجھے دیکھیں گی تو گریہ کریں گی، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز کسی نامحرم کے کان میں پہنچے۔ اے مولا آج یہی کوفہ ہے، کل بھی یہی کوفہ ہوگا، زینب ام کلثوم بے مقنا ہو چادر، منادی کی ندا حاضر زینب۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما، بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عنایت فرما، بار الہ تو رحیم ہے رحم فرما، کریم ہے کرم فرما، غفارہ ذنوب ہے، تمام مومن مومنہ کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، بار الہ تو یہ واسطہ میں ہمارے کربلا امام سجاد علیہ السلام کا دنیا میں جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں جلد سے جلد شفاء کاملہ واجل عنایت فرما، بار الہ جو دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں فشار قبر، تنہائی قبر، عذاب قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، بار الہ اس مدرسے امام علی نقی پر اپنی برکتوں کا نزول فرما، بار الہ جو مومنین بھی جس اعتبار سے میں خدمت کر رہے ہیں دام درہم سخنی ان کی تمام تر نیک دلی حاجات کا پورا فرما، بار الہ طلاب علوم دینیہ تیری بارگاہ میں دست بدوا ہے، ان سب کو علوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے مزینہ منور فرما، بار الہ آخر میں تیری بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان انصار میں شمار فرما، ربنا